آج کی ویڈیو کا آغاز نا پھر اس پیاری سی دعا سے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تنگ دل لوگوں سے، حسد بھری نگاہوں سے، جھوٹی زبانوں والوں سے دور رکھ، اور ہمیں ان لوگوں کے قریب کر دے جو محبت کو قائم رکھتے ہیں، رشتوں کی قدر کرتے ہیں، دلوں کو جوڑتے ہیں اور احسان کو نہیں بھولتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے دور کر دے جن کے دلوں میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنی پوری زندگی ایسے لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دیتے ہیں جو اصل میں ہم سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم سے جلتے ہیں، جو اپنے دل میں ہمارے لیے بغض اور کینہ رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کروں گی، ایسے جملے جو حاسدین بولتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اپنے حسد میں ہم سے یہ بات کر رہے ہیں، یہ حسد اور جلن سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ والے جملے جو ہیں نا، یہ حاسدین کی پہچان آپ سمجھ لیں ایک طرح سے ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کمپلیٹ واچ کرنا ہے، غور سے سنیے گا، کیونکہ دیکھنے میں تو یہ بالکل چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہم اگنور کر جاتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے نا تو ہمیں لوگوں کا حسد سمجھ میں آ جائے، لوگوں کا حسد سمجھ میں آ جائے نا تو پھر ہماری زندگی میں نا صرف صاف ستھرے لوگ رہ جائیں جنہیں ہم سے محبت ہے، سب وہ لوگ نکل جائیں جو منافقین ہیں، جو صرف ہم سے ہماری چیزیں چھیننے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیں، حاسد انسان کی نا ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آپ کی کامیابی پہ تالیاں نہیں بجائے گا، وہ خاموش ایک کونے میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوگا۔ تو ویڈیو کمپلیٹ واچ کیجیے گا، چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلیں جی، ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے ہیں، چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حاسد انسان جب آپ کو کامیاب دیکھے گا نا تو وہ آپ سے یہ کہے گا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ چیز زیادہ دیر تک چل سکے گی؟ دیکھیں، یہ بہت بہت گہری بات ہے۔ ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں، کوئی نئی چیز کرتے ہیں، ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگ جو دل کے صاف ہوتے ہیں نا، سچے ہوتے ہیں، وہ دعا دیتے ہیں چلو اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے، یا تم ترقی کرو، آنے والے دنوں میں تم مزید ترقی کرو۔ لیکن جو حاسد ہوتا ہے نا، وہ آپ سے کہے گا یہ کام تو زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا، یہ تو تم نے کام شروع کر دیا، اس کی تو مارکیٹ ویلیو تھوڑے عرصے کی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ نہیں زیادہ عرصہ چل سکتا۔ یہ ایک نشانی ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے نا آپ کی کسی کامیابی پہ، یا آپ کے بچے نے کوئی ڈگری سلیکٹ کی، آپ کا بچہ بہت اچھا کوئی پڑھ رہا ہے، پڑھائی میں بہت اچھا ہے، بہت بریلینٹ ہے، اور وہ آ کے آپ سے پوچھیں جی آج کل یہ کیا کر رہا ہے، تو آپ بتائیں جی اس نے فلانی ڈگری سلیکٹ کی ہے، یہ آج کل اس کی اسٹڈیز کر رہا ہے، وہی کریں گے اوہو یہ تو تھوڑے دنوں کا ہے، اس کی تو مارکیٹ ختم ہو جائے گی، تم دیکھنا ذرا، یہ تو اگلے 8-10 سال میں یہ چیز فلاپ ہونے والی ہے۔ سو یہ بیسیکلی وہ حسد اور جلن ہوتی ہے ان کے اندر کی، جو یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ کام ہی کرنا چھوڑ دیں۔ نمبر 1 چیز۔ اب چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ لوگ نا آپ کو آگے پتہ ہی کہیں گے، آپ کسی چیز میں کامیاب ہوں گے نا تو آپ کی محنت کا نتیجہ نہیں سو کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے دن رات محنت کی اس کے لیے اور تمہیں تب یہ سب کچھ ملا، اللہ تعالیٰ اور تمہیں ترقی دے، تمہاری محنت کا صلہ دے۔ وہ الٹا آپ کو کہیں گے تم تو بڑے لکی ہو، ہے نا، تبھی تمہیں یہ سب کچھ مل گیا۔ جو انسان آپ کو اس طرح سے طنزیہ انداز میں یہ کہنا کہ آپ لکی ہیں، دیکھیں آپ لکی ہیں، انسان کی قسمت ہوتی ہے، لیکن قسمت کو پالش بھی تھوڑا سا کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ انسان اپنی محنت سے کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں اور پھر مجھے یہ لگے کہ نہیں مجھے اب سب کچھ مل جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مجھے کوشش کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل لازمی ہے ہر چیز میں۔ لیکن یہ لوگ نا آپ کی ہر کامیابی کو، آپ کی ہر ترقی کو محض آپ کی لک کا نتیجہ قرار دیں گے کہ آپ بہت لکی ہیں، اس وجہ سے آپ کو یہ مل گیا، ادروائز آپ میں کوئی اسکلز نہیں ہے، آپ میں کوئی ایسی خاص کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ کو یہ مل سکے، یہ محض آپ کی لک کا نتیجہ ہے۔ تو کوئی انسان اگر آپ کی کامیابی کو محض آپ کی لک کے ساتھ جوڑ دینا تو سمجھ لیجئے یہ آپ کی اس کامیابی سے بھی جیلس ہو رہا ہے۔ اچھا جی، چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اچھا، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ سے ایگزیکٹلی آپ کی ارننگ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹلی کتنا ارن کر رہے ہیں۔ اب یہ کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ میں، لائک آپ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھیں گے، بچوں کی اسکول کی فیس کتنی ہے، گھر اگر رینٹ پہ ہے تو کتنے رینٹ پہ ہے، اچھا اگر اپنا گھر ہے تو ہاں کتنے میں لیا تھا، کتنا خرچہ ہو جاتا ہے تمہارا گھر میں۔ مطلب یہ ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو آپ سے پوچھ کے یہ کیلکولیشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ایگزیکٹ آمدنی تک پہنچا جائے کہ آپ کتنا کما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد خود بخود جلنا شروع ہو جائیں۔ حاسد انسان کی مثال وہی ہوتی ہے نا کہ جو حسد گناہوں کو کہتے ہیں نا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، تو یہ لوگ اپنی ہی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، خود بخود سوچتے رہتے ہیں، خود بخود جلن اور حسد کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور خواہ مخواہ اس طرح کی باتیں سوچنا، دوسرے کی انکم تک پہنچنا، دوسرے کے سورسز آف انکم تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ لوگ ایسی کوششیں کرتے ہیں، اور خواہ مخواہ مطلب
کسی کے گھریلو معاملات میں اس طرح دخل اندازی کرنا کہ ہمیں پتہ لگے کہ ان کے گھر میں کتنا پیسہ آ رہا ہے. تو ایسے لوگ بھی اصل میں اپنی جیلسی کی وجہ سے یہ چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور جیلس انسان جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں میں آپ کے بارے میں غلط رائے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں برا سوچیں, لوگ آپ کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیں. نیکسٹ تھنگ یہ آپ سے کیا پوچھیں گے کہ کیا تمہیں ناکام ہونے سے ڈر نہیں لگتا. دیکھیں کامیابی اور ناکامی تو ہر کام میں, یہ تو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں ناکام ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کس سے کہنا کسی کو کامیاب ہوتے دیکھ کے اچھا ٹھیک ہے آج تو تم کامیاب ہو گئے, لیکن کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر یہ کام ختم ہو گیا, اگر تم یہاں پہ ناکام ہو گئے, فیلئر کی صورت میں تمہارا کیا بنے گا. تو وہ اصل میں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ فیل ہو ہی جائیں, آپ ناکام ہو ہی جائیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی حسد کی ہی ایک صورت ہے. نیکسٹ پوائنٹ, اچھا آپ کے بارے میں کوئی اچھی چیز پتہ لگی نا تو یہ کہنا کہ تم کیوں, میں کیوں نہیں, اچھا تمہارے ساتھ تو اتنا اچھا ہو گیا, میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں نہیں ایسا ہوتا, میں نے تو بہت کوشش کی ہے, میرے ساتھ نہیں ہو سکتا, پتہ نہیں ایسا کیوں ہے, پتہ نہیں جی ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں, ہم تو بڑی محنت بھی کرتے ہیں, ہم تو بڑی دعائیں بھی کرتے ہیں, تمہارے وظیفے چل جاتے ہیں ہمارے نہیں چلتے. اچھا یہ دیکھیں کسی کو یہ بات کہنے کہ جی تمہارے وظیفے چل جاتے ہیں, تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کو جو چیز دینی ہے اس کو مقررہ وقت پہ دینی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہے نا ہر چیز کا. کسی کو کامیاب کرنا ہے ایک مقررہ وقت پہ کامیاب کرنا ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی تمہیں کیوں, مجھے ہی کیوں نہیں, مجھے کیوں نہیں, تمہارے سے زیادہ کام تو میں کرتا ہوں, تمہارے زیادہ تو کوشش میں نے کی ہے لیکن مجھے نہیں یہ حاصل ہو سکا جیسے تمہیں مل گیا. تو یہ بھی حاسد انسان ہی ایسی بات کر سکتا ہے. یقین کیجئے جو انسان آپ کے ساتھ مخلص ہوگا نا وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا. اچھا پھر جناب اگلا پوائنٹ, اس قسم کے لوگ نا آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے کسی نہ کسی نے تمہاری مدد کی ہوگی یہاں تک پہنچنے میں, ہے کس نے مدد کی ہے بتاؤ ذرا. دیکھیں اگر کسی نے کوئی کام کر لیا, کسی نے اس کی مدد کر لی, ضروری تو نہیں ہے وہ آپ کو ایک بات بتائے, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی نے اس کی مدد کی ہو, لیکن یہ انسان جو بات پوچھتا ہے نا کہ بتاؤ کس نے تمہاری مدد کی ہے, وہ اصل میں نا اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تم اس قابل نہیں ہو کہ تم نے یہ سب کر لیا, ضرور اس میں جو ہے نا کسی کا ہاتھ ہوگا. اپنے آپ کو تسلی دینے کی ضرورت حاسد انسان کو ہی ہوتی ہے, جو حسد کر رہا ہوتا ہے نا, جو آپ سے جلتا ہے, وہ خود کو تسلی اسی لیے دیتا ہے کہ چلو مجھے تھوڑا سا سکون آ جائے, میرے اندر تھوڑی سی راحت آ جائے کہ نہیں یہ خود سے نہیں کر سکتا, اس میں کسی نے اس کی مدد کی ہوگی, کسی نے اس پہ پیسے لگا دیے ہوں گے اس لیے ایسا ہوا, خود نہیں ایسا کر سکتا مجھے پتہ ہے. یہ بھی حاسد کی ایک نشانی ہے. میں نے نا حاسد و منافق نا ایک ہی ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, جو آپ سے حسد کرتا ہے نا وہ منافق بھی ضرور ہوگا, کیونکہ وہ بظاہر آپ کے سامنے بہت اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوگا لیکن انٹرنلی وہ آپ کے خلاف ہوگا اور لوگوں کو آپ کے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے اگر آپ کسی منافق انسان کو دیکھیں نا تو یہ بات آپ لکھ لیں کہ وہ آپ سے حسد بھی کرتا ہے. یہ بات میں نے بہت لوگوں میں اچھی طرح آبزرو کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ اسے میری پرسنل آبزرویشن سمجھ لیں, اسٹرانگ آبزرویشن سمجھ لیں, میرا پرسنل ایکسپیرینس سمجھ لیں, لیکن جو انسان مجھ سے حسد کرتا ہے نا وہ منافق بھی ہوگا, وہ میرے سامنے بہت میٹھا بھی بننے کی کوشش کرے گا, لیکن اندر ہی اندر نا وہ وہی بات ہے کہ نیت کی بات ہے نا. آپ کسی کے لیے پورا آسمان لا کے دینے کی سوچ رہے ہیں کہ میں پورا آسمان اس کے لیے لا دوں, اور وہی انسان وہی آسمان آپ کے سر پہ مارنے کی کوشش کرے گا کہ میں اس سر پہ اس کے آسمان الٹ دوں. تو یہ جناب ہے سیدھی سی منافقت. اب آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف. لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے لوگ نا آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ اور بتاؤ پھر آگے کا کیا ارادہ ہے, تمہارا نیکسٹ موو کیا ہے, آگے تم کیا کرنا چاہ رہے ہو. یہ دیکھیں جو انسان آپ سے آپ کا نیکسٹ موو پوچھ رہا ہے نا, ایک تو دیکھیں ایک انسان آپ کے ساتھ مخلص ہے, وہ تب آپ سے پوچھتا ہے, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اخلاص میں مجھ سے بات پوچھ رہا ہے, میری محبت میں پوچھ رہا ہے کہ چلو تم اتنے کامیاب ہوئے ماشاء اللہ, تو آگے بتاؤ آگے کے تمہارے کیا پلانز ہیں, آگے تم نے کیا کرنا ہے, میری کوئی مدد چاہیے مجھے بتاؤ, اس طرح سے. اور ایک انسان آپ سے صرف یہ جاننے کی کوشش کہ اب آگے اس نے کیا کرنا ہے, اور میں نے جلن اور حسد میں نا اس کو نیچے گرانے کے لیے کیا کرنا ہے, تاکہ میں بھی یہ سوچ لوں کہ اگلے موو سے پہلے میں نے اپنی کیا تیاری کر لینی ہے کہ میں اس انسان کو پیچھے کر سکوں, میں اس انسان کو ناکام کر سکوں. تو یہ لوگ ہوتے ہیں جناب حسد کرنے والے, جن کے یہ چھوٹے چھوٹے سے جملے آپ کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ آپ سے حسد کرتے ہیں. اور حسد کرنے والا نا کبھی آپ کی تعریف نہیں کرے گا, کبھی آپ کے بچوں کی تعریف نہیں کرے گا. اچھا جو انسان آپ کے بچوں سے حسد کرتا ہے نا, میں آپ کو اس کی ایک چیز بتاؤں, وہ ہمیشہ آپ کو آپ کے بچوں کے نیگیٹو پوائنٹ نکال کے بتائے گا. وہ چیزیں صرف آپ کو نہیں بتائے گا, 4 لوگوں میں اور بیٹھ کے بتائے گا کہ جی یہ تو یوں کرتے ہیں, ان کے بچے تو یوں کرتے ہیں, کبھی بھی نہیں. اور اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دوں, جو انسان آپ سے یا آپ کے بچوں سے حسد کرے گا نا
وہ کبھی بھی ٹائملی رسپونڈ نہیں کرے گا آپ کے بچوں کو. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے بچے چاہے جتنی مرضی محبت کر لیں ان لوگوں سے, وہ ٹائملی رسپونڈ کبھی نہیں کریں گے, وہ کبھی تعریف میں ان کی ایک جملہ نہیں کہیں گے. سو یہ باتیں ہیں جناب جو مجھے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ساتھ ساتھ میں نے ران بنائی تھی, وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. ریسیپی بہت آسان سی ہے, وہ میں نے شیئر کر لی ہے یہاں پہ. سو ویڈیو کو غور سے دیکھ لیجیے گا, بہت ٹیسٹی بنی تھی اور آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.